السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، بہت ہی اہم ترین فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اور اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے۔ اس میں کیا نکات پر بات ہوئی ہے، سب سے پہلے پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آج جو راولپنڈی میں ہوئی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت یہ جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں کہا گیا اور بڑی اہم بات کہ جو سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ مزید آئی ایس پی آر کے مطابق فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام کمانڈرز نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے آغاز میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی ہوئی اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو یہ بڑی اہم ترین اس وقت ڈیولپمنٹ ہے اور اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے ایک ایک نقطے کو ذرا سمجھے غور سے کہ کیا بیان کیا گیا۔ پہلے تو فیک نیوز کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا، پھر مزید کہا فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اس اسٹیٹمنٹ میں مزید جو اہم ترین نکات اسلام آباد کے احتجاج کے حوالے سے خاص طور پہ جو بتایا گیا کہ ضروری ہے کہ حکومت جو بے لگام غیر اخلاقی آزادی رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک جو اس وقت لاز ہونے چاہیے۔ فورم کی جانب سے کہا گیا کہ ضروری ہے کہ حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ تو بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے جی اس حوالے سے۔ یہ پورا جو جھوٹ کا ایک دھندا چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، خاص طور پہ ایک جماعت اور اس کے گروہ کی طرف سے، اس کو آج اس کی دھجیاں اڑائی گئی اس پورے بیانیے کی اس اعلامیے میں۔ فورم کی جانب سے کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے بے درگ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کانفرنس میں دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کی جو قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی و مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ جو اسلام آباد میں حالیہ ہم نے دیکھا تھا احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج میں جب فوج تعینات ہوئی تھی فار دا سیکیورٹی آف آل دا وی آئی پی یا جو اہم ترین عمارتیں تھی پارلیمنٹ سمیت، تو اس پر ایک پروپیگنڈا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بدنیتی پر یہ مبنی تھا۔ مزید ہی فورم نے جو اہم ترین بات کی کہ یہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔ پروپیگنڈے کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ اور مزید کہا گیا کہ کانفرنس کے شرکاء نے بیرونی عناصر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے اور کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ مزید انہوں نے کہا جی انشاءاللہ۔ اور آئی ایس پی آر کے مزید کشمیری عوام، فلسطینی عوام کا اس میں تذکرہ ہوا۔ مزید جو کہا جی کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمنی جو قوتیں ہیں ان کے ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فورم نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت جاری بھی رکھی اور حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا بھی اظہار کیا۔ تو یہ بڑی اہم ترین اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی آج اگر دیکھا جائے فارمیشن کمانڈرز کی۔ اس اہم ترین اسٹیٹمنٹ میں جو فیک نیوز پھیلائی گئی، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو بدنیتی پر مہم اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی جاری ہے، اس مہم کی اور اس بیانیے کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو بے نقاب کیا گیا فارمیشن کمانڈرز نے کہ یہ ملک دشمنی پر مبنی ہے، پاکستان مخالف، پاکستان کی ریاست انسٹیٹیوشن سے خلاف ایک سازش ہے جو مضموم منظم طریقے سے کی جا رہی ہے۔ آج ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی اور خیبر پختونخوا میں اس آل پارٹیز کانفرنس میں ایز یوزول پاکستان تحریک انصاف جو وہاں کی حکومت ہے ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں رہنماؤں کی وہ اس کے خلاف ہی آئیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں پہلے کیا کہا ذرا آپ کو سناتے ہیں، لیٹس ہیئر اس کے کیا کہا۔ اے پی سی بلا لیے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حکومت کی کوششیں ان کو سبوتاج کی جائیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بجائے اس کے کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے میں مدد کرے وفاقی حکومت، اور ساتھ ساتھ جو کرم کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنے میں صوبائی حکومت کا ساتھ دے،
لیکن ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی ہے. گورنر جو بالکل بے اختیار ہے, صوبے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اے پی سی بلائی. اور کن لوگوں کی اے پی سی بلائی؟ جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا کا. 90% سے زیادہ مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایز یوزول ایک سیاسی فورم کا بائیکاٹ کیا, اپنے آپ کو الگ رکھا, جبکہ وہ اہم ترین اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے معاملے کے اندر. فارمیشن کمانڈرز کے حوالے سے آج اس اہم ترین اجلاس میں کچھ اہم باتیں بھی کی گئیں, لیکن ساتھ ساتھ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف, ان کی حکومت اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید کی گئی. اس تنقید کے دوران کیا کہا گورنر کے پی نے؟ پہلے سی ایم کے پی کے بارے میں آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ کیا اسٹیٹمنٹ آئی فرام دا گورنرز ہاؤس. لیٹس ہیئر دس. گورنر نے کیا کہا, لیٹس ہیئر دس. جب ہمارے سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم بارود خریدیں گے, اسلحہ خریدیں گے, تو کس لیے خریدیں گے؟ کس پہ حملہ آور ہوں گے؟ پولیس پہ, رینجرز پہ, فوج پہ؟ ان کو شہید کریں گے؟ کس کے ساتھ لڑیں؟ اگر انہیں سیاسی جنگ لڑنی ہے, سیاسی جنگ وہ لڑیں. ہم بھی یہاں پر آج جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم شاید بہت سی ایسی جماعتیں ہم ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن اگر کل سی ایم نے اگر ایک جرگہ بلایا تھا تو بہت سی ایسی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گئی تھیں. اس لیے گئی تھی کہ صوبے میں امن ہو, لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس مجبوری کے تحت وہ کانفرنس بلائی تھی, کیونکہ اگر وہ امن کے ہوتے تو آج ان کو اپنے برادری نے بلایا تھا. تو وہ یہاں پر اگر نہیں آئے تو کانفرنس تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی. تو یہ گورنر کے پی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی. مزید انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی کارکردگی پر بھی سنگین نوعیت کے سوالات اٹھائے, کڑے سوالات اٹھائے, تنقید کری. اور کیا تنقید کری آپ کو وہ حصہ بھی سناتے ہیں گورنر کے پی کی ٹاک کا, کہ انہوں نے جب تنقید کی گورننس کے اوپر خیبر پختونخوا میں. لیٹس ہیئر دس آلسو. 2013 میں تقریباً ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں, چاہے وہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ. جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں. انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اب اے پی سی بھی بلائیں گے. انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے. بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے, لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے. اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں صوبائی حکومت کو کہ وہ ملیٹنٹس کو اس صوبے کو برباد کرنے دیں, اس صوبے کا ٹھیکہ ملیٹنٹس کو دے دیں؟ ہم یہ نہیں کریں گے. اے پی سی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے وہ تو خیر اب کیا بولیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس اے پی سی سے آپ کو بہت سی پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. تو ناظرین, بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس. ایک طرف یہ آل پارٹیز کانفرنس, اس کے اندر صوبے کے امن و امان اور گورننس کے حوالے سے اہم ترین مسائل پر گفتگو کی گئی. وہیں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, جہاں فیک نیوز, پروپیگنڈا, پاک فوج کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم, اس کے حوالے سے پردہ چاک کیا گیا. اس بریک کے بعد آئیں گے تو ان دونوں اہم ترین معاملات کے اوپر ہوگی گفتگو. مختصر بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان, اور ہمارے ساتھ پرمید روکی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. گل صاحب, بڑی اہم جو اعلامیہ آیا ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا, بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی اور مالی وفائد کے خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ پھر اس پر انہوں نے یہ بھی مزید کہا جی کہ اس سلسلے میں حکومت, جو پرتشدد مظاہرے ہوئے اسلام آباد میں, اس میں جو شہید اہلکار ہیں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. مزید جو قانون سازی کے بارے میں کہا گیا کہ ضروری ہے کہ حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے جو لوگ بو رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط اور بنائے اور ان پر عمل درآمد بھی کرائے. عبداللہ گل صاحب, کتنی اہم اور سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی اس میں الارم بیلز نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, پہلی بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ غالباً سال میں 2-3 دفعہ ہی ہوتی ہے, یا کبھی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اس کا اجلاس ہو تو اور بات ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہر مہینے ہوتی ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں تمام فارمیشن کے جو جی او سیز ہوتے ہیں, جنرل آفیسر کمانڈنگز ہوتے ہیں, وہ بیٹھا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 270 کے قریب جو جنرل آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ
पेशा होते हैं। और ये तकरीबन 2 दिन के ऊपर मुहित होती है, इसके अंदर जो है वो नई प्रमोशंस भी होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फ़ौज की पेशा-वराना जो कारकर्दगी होती है उस पे जायज़ा लिया जाता है। और बहरहाल ये जो एलामिया है इसके ऊपर अगर बात करें तो मेरे ख्याल में ये इसलिए अहमियत है कि पहली बात यह है कि फॉर्मेशन कमांडर्स ने पूरा मुकम्मल गैर मुतज़लज़ल यकीन का जो है वो इज़हार किया है अपनी क़यादत पे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के ऊपर, और उनको पूरी बैकअप सपोर्ट जो है वो दी है। और साथ ही साथ जो है ये फौज का पूरा एक बयानिया है, फौज की पूरी सोच और फिक्र का ये निचोड़ है कि जनाब जो डिजिटल दहशतगर्दी है जिसकी वजह से अमली दहशतगर्दी जो है वो मंजर आम पर आती है, उसको कर्ब करना बड़ा जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या इसके ऊपर कानून पहले मौजूद थे, अगर कानून मौजूद हैं तो फिर उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत वक्त की जरूरत है। आपको याद है कि मैं पहले भी कहता रहा कि पीडीएम की जब हुकूमत आई थी तो जब राजा रियाज एक आदमी ऑपोजिशन में थे तो उस टाइम पे आपने कानून साजी क्यों नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो 24 मई के अभी 24 नवंबर के हवाले से आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी लीडरशिप जिनका ताल्लुक जो है वो हुकूमती बेंचों से है, वो खामोश नजर आए, वो बजाय इसके कि इसको मजम्मत करते या इसका खुल के जो है वो इजहार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है उनके अपने दिल के अंदर भी जो है वो कहीं बगावत के जरासीम मौजूद हैं और वो रियासत को कमजोर होता देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत अगर कानून साजी नहीं कर रही तो फिर क्यों नहीं कर रही। 26वीं आईनी तरमीम अगर जल्दी से जो है रातों रात पास हो जाती है तो फिर जो दीगर अहम तरीन मामलात हैं जो कि 9 मई से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान की नजरियाती जोग्राफियाई हदूद को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन नजरियात के जो मुकाबले में बताएं कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है थोड़ा सा सेगमेंटाइज करें, क्योंकि पीटीआई अब एक डिस्टेंस ले रही है अपनी सोशल मीडिया टीम से। आप उनके रहनुमाओं को देखें, रऊफ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात भी कहते हैं जी कि जो बाहर से चल रही है इनकी सोशल मीडिया टीम, ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब तासुर ये दिया जा रहा है जैसे एमक्यूएम के एक जमाने में सेक्टर ऑफिसर्स होते थे जो शायद जिनके बारे में कहा जाता था कि वो फारूक सत्तार साहब को भी उस वक्त ज़दोकोप उन्होंने कर दिया था, एलिजेडली एक खबर आई थी। तो क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग है और ये जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो बाहर से बैठ के जिब्रान इलियास वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, जो खास तौर पे मुहिम चला रहे हैं, अभी भी बॉयकॉट मुहिम चला रहे हैं, तो आर दे डिफरेंट और आर दे टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? क्या मामला लगता है आपको? झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये झूठ बोलते हैं। अगर ये उनसे कहें कि फिर इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो कौन चला रहा है, बता दें, उसका जवाब दें। क्यों नहीं देते? रऊफ हसन साहब आपसे सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आप जो है वो बताते कि इमरान खान साहब का अकाउंट जो एक्स के ऊपर है वो कौन चला रहा है? फिर दूसरा ये बता दें कि इन लोगों को आपने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो है इनको कंडेम किया है, इनको शो कॉज नोटिस भेजे हैं? आपने आदिल राजा के हवाले से कोई आपने अपनी पॉलिसी बताई है? आपने हैदर मेहदी के हवाले से अपनी पॉलिसी बताई है? आपने जो है वो शहबाज गिल के हवाले से कोई बात कही है? आपने डॉक्टर मुईद पीरजादा के हवाले से जो है उनको उनकी नफी की है? आपने शोहदा के जनाजे जो है वो अटेंड किए हैं? आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जो है बाकायदा किसी भी जनाजे के कभी शहादतों के ऊपर, बीएलए की दहशतगर्दी के ऊपर, टीटीपी की दहशतगर्दी के ऊपर उनको कंडेम किया है? अगर नहीं किया तो यू आर अ लायर, झूठ बोलते हैं आप लोग। तो दे बोथ आर सेम? आपको लगता है कि ये सब एक ही ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है, जो पीटीआई को भी नजर यहां से लीड कर रहे हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, रियासत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ जो है। अभी आप देख लें कि वो आया यहाँ जयशंकर, भारत का वजीर खारजा, और उसको आप दावत दे रहे हैं कि आए और हमारे जलसे के अंदर खिताब करें। ये आपकी पाकिस्तानियत है कि वो कश्मीरियों के कातिल, वो मुसलमानों के कातिल, आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले लोग, उनको आप कह रहे हैं कि हमारे जलसे से खिताब करें। ये कौन सी कौम है जो इनको जो है वो इनके पीछे लग के जो है वो बैठी हुई है? सुम्मुम बुकमुन उमियुन फाहुम ला यरजिऊन। ये तो बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है वो आज की इस फॉर्मेशन कमांडर से सियासी तौर पे गुल साहब आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि बहुत सी खबरें ऐसी लोग देने की कोशिश करते हैं कि जी आपको ये जो डिफरेंस है या जो गैप था वो कम हो रहा है जी बानी पीटीआई में और एस्टैब्लिशमेंट में, तो ये जो आज अल्फाज जो बयानिया आया है सामने, आपको नहीं लगता कि इसके बाद तो ये खलीज और बढ़ गई है, बल्कि
اور وسیع بھی ہو گئی ہے اور یہ ناقابل یعنی ریورسیبل پوزیشن پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ معاملات ان کے. میں تو پہلے دن سے اس بات کا جو ہے وہ دائی ہوں. بڑا بڑا کہا گیا کہ جناب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں. میں آئی واز دا اونلی ون, شاید آپ کو یاد ہے, آپ میرے گواہ ہیں, میں بولتا رہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہوگا. وہ گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا, اس کو پرماننٹ جو ہے وہ لاک لگا دیا, انہوں نے ویلڈ کر کے رکھ دیا, سیل کر دیا. اب جو دوسری بات ہے وہ سمجھنے والی ہے, وہ ایسا کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اپنی پارٹی کو چلانا ہے, انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, روز ایک نیا شوشہ چھوڑیں گے, روز ایک نیا جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہوگا, روزانہ کوئی ایک نئی جو ہے کبھی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کون سے پروڈکٹس کی بائیکاٹ؟ وہ لوگ جن کے اندر 90% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی سویلین کام کرتے ہیں, ان پروڈکٹس کی آپ بائیکاٹ کریں گے جس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے, جس سے کئی دکانیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, جن کا لوگوں کا ان کی ڈسٹریبیوشن لی ہوئی ہے لوگوں کو, ان لوگوں کو آپ جو ہے بے روزگار کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ بھی نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا ٹالرنس لیول اور اس ٹائم پہ تو ان کے اپنے جو یہ جن جگہوں سے یہ خود انہوں نے پرورش کی ہے سیاسی طور پہ, تو یہ بھی تو پروڈکٹس ہی ہیں, یہ عمران خان اور یہ سب جو ہیں اس پر. یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا, اس لیے تو بین ہوئے ہیں, اس لیے تو بین ہوئے ہیں. یا یہ جو ان کے یوٹیوبرز ہیں سر, یہ بھی تو پروڈکٹس ہی ہیں, یہ دیز آر آل پروڈکٹس, ان کے سارے پروڈکٹس ہی تو ہیں. ان کی شیلف لائف پوری ہو چکی ہے, ہو گئے ہیں اور کچھ بین ہونے والے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, زیرو ٹالرنس. یہ پرابلم جو ہے نا, یہ پہلے آپ کسی اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے, ابھی حافظ قرآن آ گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو, مغرب کو, پاکستان کے دشمنوں کو ایک حافظ قرآن برداشت نہیں ہو رہا آرمی چیف کے طور پر. ان کو پتہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں, وہ احادیث مبارکہ اور علامہ اقبال کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بات تو پسند نہیں آئے گی نا جی. یہ باتیں جو ہے وہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ کشمیر کا کرتے ہیں اور بھارت کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم منہ توڑ. جی اچھا, اسی پوائنٹ پہ خرم روکڑی صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے. روکڑی صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے, اس کانفرنس کے اعلامیے سے آپ نے کیا انٹرپریٹیشن کی ہے, خاص طور پہ موجودہ سیاسی حالات اور اب جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے عامی نے اپنا واضح موقف بیان کیا ہے, تو آپ فورسی کیا کرتے ہیں؟ یہ کریک ڈاؤنز ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, اور کیا مختلف ہوگا اس دفعہ؟ پہلے بھی بہت یوٹیوبرز گرفتار ہوئے ہیں لیکن پھر رہا ہو جاتے ہیں, وہ انسانی حقوق کے جھنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب واٹ از ڈفرنس ناؤ, کیا ڈفرنس ہے اس دفعہ روکڑی صاحب؟ دیکھیں سیفان, یہ اس بار ڈیفرنس یہ ہے کہ اچھا, میں عبداللہ صاحب کا اجازت ہے, میں روکڑی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی روکڑی صاحب پلیز. دیکھیں سیفان, جو افواج پاکستان ہے یہ پاکستان کا سب سے مضبوط ترین سسٹم ہے. جی, ان کے پاس تمام وہ وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, اور ان کی نظر رہتی ہے کہ دشمن پاکستان کی کس سمت سے کیا حملہ کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, اس جماعت میں آپ کی جو نظریاتی دفاع ہے, جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان پر بھی, اور آپ کی جو دفاعی, جو آپ کی بارڈر کی جو سرحدیں ہیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا. آپ کے نظریات پر بھی, آپ کے دفاع پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا, اور یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک ایکٹیویٹی کو آپ دیکھیں, گورنمنٹ کے اندر رہ کر انہوں نے تمام اداروں کو کمزور کیا, اور پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یہ باہر آیا یہ شخص, تو اس کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی. وہ خاتون پشاور سے نکلتی ہے تو وہ سعودیہ کے خلاف وہاں سے لغویات کا اجرا کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ آ کر کیپٹل آف پاکستان پہ حملہ کرتی ہے. اور آپ ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو پاکستان کے رہنے والے ہیں, جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان پر تو یہ ایکسپوز ہو گئے. اور اب ان کے جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جب تک کرٹیل نہیں کیا جائے گا, جب تک سزا جزا نہیں ہوگی, جب تک خوف نہیں ہوگا, جو خوف ایک ریاست کا ہونا لازم ہے جی, کہ یہ لائن آپ کراس نہیں کریں گے, یہ جرم ہے, جرم کا خوف نہیں ہوگا. وہ ایک یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے, کوئی یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے, اس کو 6 کروڑ روپے وہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں,
ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں. وہی میں روکڑی صاحب پوچھ رہا ہوں کہ پہلے بھی گرفتار ہوئے نا یہ یوٹیوبرز وغیرہ, پھر ہم نے دیکھا ان کے ایک پورا گینگ ہوتا ہے, یہ آ کے پھر ان کے ایک مہم چلنا شروع ہو جاتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اور پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہے پریشر بنتا ہے, نامور وکلا آ جاتے ہیں ان کی طرف, تو اب وکیل بھی آ جاتے ہیں جی, بڑے بڑے نامور, آپ کو پتہ ہے بہت سے ہیں جو یہی کیس نہیں نامور جی بڑے اچھی سمت میں آپ لے کے گئے. یہ جو وکیل یا وکیلنیاں پھر رہی ہیں یا نامور کیا ہے؟ نامور وہی ہو گیا کہ جس نے اس کے اوپر آ کے جو فضول بات کر دی تو وہ نامور ہو جاتا ہے. گھٹیا جیسے جو کامنٹس ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی بہت سارے نامور پھر رہے ہیں. تو آپ ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو آڑ لیتے ہیں ہیومن رائٹس کی وکیل ہیں یا ہیومن رائٹس کی آڑ جو لیتے ہیں صحافی ہیں یا کوئی بھی ہیں, یہ جو کچھ لوگ ہیں, ان تمام کو آپ ہر اس چیز کا معاون پائیں گے کہ جس میں پاکستان کا نقصان ہو اور را کا فائدہ ہو رہا ہو. یعنی را کی جو ایکٹیویٹی ان پاکستان ہے انڈیا کی, اس کو فائدہ ہو رہا ہو اور پاکستان کو نقصان ہو رہا ہو. یہ تمام جو لوگ ہیں آپ فوراً ان کو دیکھیں گے کہ اس موقع کے اوپر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی تھوڑے ان دنوں میں ان تمام خبیثوں نے, ان تمام لعینوں نے عصبیت کا بیج بونے کی کوشش کی اور پشتون کو اور پٹھان کو اور پنجابی کو عصبیت کی بنیاد پر انہوں نے اس چیز کو کیش کرانے کی کوشش کی. سیم تھنگ دے آر ڈوئنگ ان بلوچستان, اور وہاں پر انہوں نے وہ آگ لگانے کی کوشش کی. اب انہوں نے سمجھا کہ یا ان کو ٹارگٹس ملتے ہیں, ان کے جو لنکس ہیں وہ جہاں پر ہیں وہاں سے ان کو ڈائریکشن ملتی ہے, اور یہ لانتی کردار لعنت زدہ کام اپنے ملک کے اندر شروع کر دیتے ہیں. پریولیج سوسائٹی کے لہرنے والے یہ لوگ ہیں, موجیں ان کی لگی ہوئی ہیں, اور ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ فلانے کے منہ پر مارنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے بکواسات جاری ہیں بس. اور کیا چیز ہے؟ جس وقت آپ کوئی اچانک آپ نے دیکھا ہوگا آج پھر معین اشخاص جو ہوتے ہیں, یعنی جو ایک خط لکھ دیا فلانے نے فلانے کو خط لکھ دیا, پھر خطوں پہ آ جاتے ہیں. سوال یہ نا روکڑی صاحب کہ قانون سازی بھی اگر ہو یا جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں انہی کا اطلاق بھی اگر ہو, تو پھر وہ تو موجودہ سسٹم سے بڑے آسانی سے ان کے لوپ ہول سے باہر نکل رہے ہیں. اور یہ تواتر سے 2022 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ ہو یا من گھڑت مہم ہو, اس کے بعد گرفتاری اگر ڈالی بھی جاتی ہے, وہ ایف آئی اے ڈالے یا لا انفورسمنٹ کی کوئی اور ایجنسی ڈالے, تو ود ان ڈیز وہ باہر آ جاتے ہیں. وہ عام معمولی یوٹیوبرز ہوں یا کوئی بھی ہو, باہر آ جاتے ہیں. وہ فیک پروپیگنڈے پہ سزا نہیں ہوتی. وہ سیفان باہر تب آئے گا کہ جب جو بیٹھا ہوا شخص جو فیصلہ کر رہا ہے, عدل کر رہا ہے, وہ وکالت نہیں کرے. تو یعنی ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کہاں پر ہمارے مسائل ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ان مسئلوں کو دور کرتے آ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. میں تو جانتا ہوں ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں جو اس وقت خیر پختونخوا میں مقیم ہیں ایلیجڈلی, اور وہ عمران ریاض بھی بالکل وہ ہیں, اور بہت سے اور نام ہیں ان کے علاوہ بھی جو خیر پختونخوا میں رہائشی ہیں. ان سب جو شیاطین ہیں ان کا ڈیڈی وہی ہے, اور ان کا ڈیڈی وہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا جب علاج کرتا ہے گنڈا پور جس زبان کے ساتھ, تو ڈیڈی اس کے بعد خاموش ہے. باقی ساروں کے بارے میں وہ لغویات بکے گا, لیکن گنڈا پور کے اس علاج کے بعد اس کی ایک زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. تو کیا وجہ ہے کہ بے خوف ہیں, گنڈا پور سے ڈر گیا کہ اسے پتا ہے کہ یہ گالیاں بھی نکالے گا اور کچھ اور بھی کرے گا. تو یہ دیز آر اونلی ورڈز نا روکڑی صاحب, اگر اس میں ایکشن ہو تو وہ ایکشن پھر ایسا ہونا کہ یہ جو ڈیٹرنس آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر آ رہی ہے کہ خوف نہیں ہے, وہ کیسے ہوگا؟ سیفان جب تک خوف نہیں ہوگا تو یہ حرکتیں تو ہوں گی. خوف نہیں ہے تو ریڈ لائٹ توڑ کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ اس کو لا لیس سوسائٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور خاص طور پہ یہ جو اندر پڑا ہوا جیل کس نے بنایا, اس کو ہم یاد کریں نا, کھڑے ہو کے آئی جی کو دھمکیاں دے رہا ہے, ڈی پی او کو دھمکیاں دے رہا ہے, ڈی سی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجانے میں کرتا تھا؟ اچھا پھر آ کر اس نے فوج پاکستان کے چیف کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہا ہوتا تھا؟ یہ بیسیکلی لوگوں کے اذہان ذہنوں کے اندر ایک امیج کو, اور ان کے ایک جو کسی بھی چیز کا ایک تقدس ہوتا ہے, اور کسی بھی چیز کا ایک محبت ہوتی ہے, اور اس کا ایک روب ہوتا ہے. اس خبیث نے وہ تمام چیزیں پیرش کی. اس وقت اس کے منہ پہ اگر مار دی جاتی ہیں چیزیں, اور اس کو پکڑ کر باہر کھڑے کر کے اس کو اس کی صحیح ٹکور کر دی جاتی, تو یہ کام نہ کرتا. آپ نے ایک کمزور کردار انسان کو
اگر ہم نے ایک کو انہوں نے جن بن گیا تو اب جن کو بوتل میں بھی بند کیا جاتا ہے, پھر جن کا علاج بھی کیا جاتا ہے. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ریاست اس وقت مضبوط ہے. آپ کی اکانومی, آپ آج اپنا دیکھیں, انڈیکس دیکھیں, اس کا اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیے, آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر آپ کو اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, تو چیزیں کافی ڈفرینٹ ہیں آپ کے نزدیک اور اس دفعہ ایکشن ڈفرینٹ ہوگا. میں روکڑی صاحب کا اور عبداللہ گل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آفٹر دس بریک سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو. ناظرین, مہمان آزاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آفٹر دس بریک واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کی مسلسل سوشل میڈیا مہم جو اینٹی اسٹیٹ اینٹی انسٹیٹیوشنز ہے. آج فارمیشن کمانڈرز کی اہم ترین کانفرنس, اس کا اہم ترین اعلامیہ, اور خیر پختونخوا میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس سے گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا. آپ فیس بک, ای میلز اور ایکس پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.